السلام علیکم، میں ہوں رضا میکن، آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز۔ آئیے جانتے ہیں کچھ تازہ ترین اپڈیٹس صدیق جان صاحب سے۔ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ یہ اداروں کو بھی یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ آپ عمران خان کی سہیل آفریدی سے ملاقات ہونے دیں، اس لیے ہونے دیں کہ اگر آپ ملاقات نہیں ہونے دیں گے تو ایک نیریٹو، ایک بیانیہ بہت طاقتور تحریک انصاف کے ہاتھ میں آ گیا ہے اور KPK میں آ گیا ہے کہ دیکھیں جی منتخب وزیر اعلیٰ کی عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی، اور نواز شریف جب جیل میں تھے تو ان سے روزانہ درجنوں لوگ ملتے تھے، گھر سے کھانا آتا تھا، ان کے ملازمین تک جیل میں ساتھ والے کمرے میں ان کو رہائش دی ہوئی تھی اور بہت ان کو پروٹوکول دیا جاتا تھا، اور ادھر عمران خان کی ان کی فیملی سے ملاقات نہیں کرائی جاتی، ڈاکٹرز کو ایکسیس نہیں دی جاتی، وکلاء کو ایکسیس نہیں دی جاتی، بیٹوں سے بات نہیں کرائی جاتی، پولیٹیکل لوگوں سے ملاقات نہیں کرائی جاتی۔ تو یہ نیریٹو بہت سکسیسفلی آگے بڑھ رہا ہے۔ اور پھر ایک اور بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ ملاقات نہیں کراتے تو سہیل آفریدی کے رویے میں اور ایگریشن آئے گا، اور سختی آئے گی، اور تلخی آئے گی۔ پہلے ہی آپ دیکھ لیں کہ سہیل آفریدی جس طرح سے دباؤ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، مثلا اس کو جب یہ کہا کہ میں کابینہ نہیں بنوں گا جب تک عمران خان سے بات نہیں ہوگی، دوسرا انہوں نے کہا کہ میں لعنت بھیجتا ہوں وفاق کی اس وہ تاثر کو کہ وہ KPK کو بھیگ دے رہے ہیں، وہ جو بلٹ پروف گاڑیاں دی ہیں، پرانی گاڑیاں دی ہیں، میں فنڈ ریلیز کر رہا ہوں، میں اپنی پولیس کو نئی گاڑیاں جو ہے وہ بلٹ پروف گاڑیاں اچھی دوں گا۔ اور انہوں نے کہا کہ وہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، وہ دباؤ بڑھاتے چلے جائیں گے، وہ سختی بڑھاتے چلے جائیں گے۔ اور اس حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ اگلے 3 دن بہت اہم ہیں۔ کل چارسدہ میں جرگہ ہو رہا ہے، خیبر میں جرگہ ہو رہا ہے، اور پھر سنڈے کو کرک میں شاید خٹک صاحب جو ہے وہ جلسہ ایک کر رہے ہیں جس میں سہیل آفریدی صاحب جائیں گے۔ تو دباؤ تو سہیل آفریدی مسلسل بڑھا رہے ہیں، وفاق سے رابطہ انہوں نے منقطع کر دیا، وفاق سے وہ کسی طرح کا تعامل نہیں کر رہے، ہر معاملے میں وہ اگریسو ہیں۔ کل آپ نے دیکھا انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے پنجاب حکومت کو، وفاق کو، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو آٹے کی گندم کی جو ترسیل روکی گئی ہے KPK کو، یہ غلط ہے، اور اس کی وجہ سے KPK کے اندر بہت زیادہ قیمتیں جو ہے وہ گندم کی اور آٹے کی بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ تو یہ بڑی زیادتی ہے۔ آج پنجاب حکومت اگر بارڈر بند کر کے اور KPK کے لوگوں کو اذیت اور تکلیف دے رہی ہے اور پریشان کر رہی ہے، تو کل کو KPK سے جو چیزیں پنجاب میں آتی ہیں اگر وہ روک دیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ تو ایک آپ دو صوبوں کو آمنے سامنے کھڑا کر رہے ہیں۔ گو کہ اللہ کا شکر ہے پنجاب کے لوگ اور KPK کے لوگوں کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں، دونوں نے 90% ووٹ عمران خان کو دیا، دونوں پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں، دونوں پاکستان کے ساتھ وفادار ہیں، دونوں کو پاکستان کے ساتھ محبت ہے، اور یہ حکمران جو حرکتیں کر رہے ہیں اس سے ان کی نفرتیں بڑھ رہی ہیں، پاکستان کے خلاف یا صوبوں کی آپس میں نفرتیں بالکل نہیں بڑھ رہی۔ اور یہ بھی انہوں نے کل جو ہے وہ لیٹر لکھا۔ اس سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ شہباز شریف کے زیر صدارت جو اجلاس تھا اس میں بھی نہیں گئے، اور وہ وفاق کو پوری طرح سے ٹکر دے رہے ہیں، وہ پوری طرح سے وفاق کے سامنے ریزسٹ کر رہے ہیں، وہ پوری طرح سے وفاق کو بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں چلے گا، وہ پوری طرح سے وفاق کو بتا رہے ہیں کہ میں علی امین گنڈا پور نہیں ہوں، وہ پوری طرح سے وفاق کو بتا رہے ہیں کہ میں عمران خان کا وفادار ہوں، وہ پوری طرح سے وفاق کو بتا رہے ہیں کہ میرے پاس مینڈیٹ عمران خان کا ہے، میں لوگوں کے دلوں کی آواز ہوں، میں لوگوں کے جذبات احساسات کی عکاسی ہوں، میں KPK کی آواز ہوں، میں اپنے صوبے کے اوپر، میں اپنے صوبے کے مینڈیٹ کے اوپر، میں اپنے لوگوں کی خواہشات کے اوپر، میں اپنے صوبے کے حق کے اوپر، میں عمران خان سے جو میں نے عہد وفا کیا ہوا ہے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ کیوں کہ مجھے بتائیں جو KPK کے لوگوں نے 8 فروری کو جو ووٹ پڑا پورے پاکستان میں، وہ کس چیز پہ پڑا؟ ایک ہی چیز پہ پڑا کہ ہم ووٹ دیں گے، حکومت بنے گی PTI کی اور عمران خان کو رہا کرایا جائے گا، صرف اس ایک نقطے کے اوپر جو ہے وہ ووٹ پڑا ہے۔ تو سہیل آفریدی بڑے کلیئر ہیں، سہیل آفریدی تو کمپرومائز نہیں کر رہے، ان کے دل میں کوئی اس کرسی کا لالچ نہیں ہے، وہ عمران خان کی پیٹھ میں چھرا نہیں گھونپ رہے، وہ ایک نقطے کا بھی ہمیں ابھی تک ان کا کمپرومائز نظر نہیں آیا۔ انہوں نے کوئی ان کے یہ نہیں، انہوں نے پہلی ٹکر کس سے لی؟ محسن نقوی سے، محسن نقوی کی دی ہوئی گاڑیاں انہوں نے واپس کی، اور وہ محسن نقوی جو شہباز شریف سے بھی اوپر ہیں، جن کے بارے میں سوچ بھی کوئی نہیں سکتا کہ پاکستان میں رہتے ہوئے وہ محسن نقوی سے ٹکر لے سکتا ہے، تو انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے ٹکر لی ہے، انہوں نے وہ گاڑیاں واپس کی، اور اس کے بعد چھودی حرکت آپ نے دیکھی اس کی، وہ جو وہ کون سا بلوچستان والا سرفراز بگٹی۔ مزید ذرا بات کر لیتے ہیں کہ جو بات ہوئی کہ عمران خان صاحب کو جو آفر دی گئی بنی گالہ شفٹ ہونے کی، ایک تو علیمہ خانم صاحبہ نے یہ کہا کہ عمران خان کو یہ پہلی بار آفر نہیں آئی، کئی بار پہلے بھی آفر آ چکی ہے، 2 سال سے وہ جیل میں، اور وہ چاہتے تو بہت پہلے بنی گالہ شفٹ ہو جاتے، لیکن عمران خان بنی گالہ شفٹ نہیں ہوں گے۔ تحریک انصاف نے، سلمان راجہ صاحب سب اس وقت تک یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف ایسی کوئی درخواست نہیں دے گی جس میں یہ کہا جائے کہ عمران خان صاحب کو بنی گالہ منتقل کر دیا جائے۔ تو PTI نے، عمران خان صاحب کی فیملی نے جوتے کی نوک پہ رکھا ہے، جو وفاق کی جو آفر ہے انہوں نے وفاق کی آفر کو نہیں مانا۔ اور اسی طرح سے علیمہ خانم صاحبہ نے آج یہ بھی کہا ہے کہ توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان صاحب کو 29 تاریخ کو سزا سنا دی جائے گی،
اس کے بعد عمران خان کو مکمل طور پہ آئسولیٹ کر دیا جائے گا، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ہم اتنی آسانی سے عمران خان کو آئسولیٹ نہیں ہونے دیں گی۔ اب دیکھیں اس وقت آپ دیکھیں نا کہ جو ماحول بن گیا ہے وہ کیا ہے، ایک طرف عمران خان کی بہنیں ہیں، پھر پارٹی میں سلمان اکمل راجہ ہے، گور کو صاحب کو مائنس کر دیں، عمران خان کی بہنیں ہیں تینوں دبنگ، جرأت والی، بہادر، دلیر، عمران خان ان کی بیگم اندر ڈٹے ہوئے ہیں، وہ مزاحمت کر رہے ہیں، عمران خان کی بہنیں باہر مزاحمت کر رہی ہیں، عمران خان کی پارٹی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکمل راجہ اس وقت مزاحمت کر رہے ہیں، عمران خان کا وزیر اعلیٰ کے پی کے اس وقت مزاحمت کر رہا ہے، عمران خان کی کے پی کے کا صدر جنید اکبر اس وقت مزاحمت کر رہا ہے، عمران خان کا اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی مزاحمت کر رہا ہے، عمران خان کے اپوزیشن لیڈر سینٹ میں علامہ راج ناصر عباس صاحب وہ مزاحمت کر رہے ہیں، جو اگلا نام سینٹ میں آ رہا ہے وہ خرم ذیشان کا ہے، وہ مزاحمت کرنے والے ہیں، عمران خان کے اس وقت یوتھ مزاحمت کے موڈ میں ہیں، عمران خان کے لوگ مزاحمت کے موڈ میں ہیں، عالیہ حمزہ ہے وہ اپنی طرح اپنے کوششیں اور کاوشیں کر رہی ہیں، ان کی یوتھ ایکٹیو ہو رہی ہے، ان کے سٹوڈنٹس ایکٹیو ہو رہے ہیں، کے پی کے میں طلبہ یونین بحال ہو سکتی ہے، سہیل آفریدی جو ہیں وہ سٹوڈنٹس میں یوتھ میں بہت پاپولر ہیں، وہ مزاحمت کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس وقت آپ پی ٹی آئی کے اندر جو عمران خان نے تبدیلیاں کی ہیں، ان تبدیلیوں میں اگر آپ دیکھیں تو عمران خان نے وہ تبدیلیاں کی ہیں جو سب کے سب عمران خان کے ساتھ مخلص ہیں، وفادار ہیں، مزاحمت کرنے والے ہیں، ان میں سے کوئی چابی والا کھلونا نہیں ہے، ان میں سے کوئی ریلو کٹا نہیں ہے، ان میں سے کوئی لیلا نہیں ہے، ان میں سے کوئی اردلی نہیں ہے، یہ سارے کے سارے جو ہے اس وقت مزاحمت اور لڑائی کے موڈ میں، تو ظاہر ہے پھر مزاحمت تو ہوگی، پھر لڑائی تو بڑھے گی۔ بڑی ایک اہم بات کی ہے وہ سنا دیتا ہوں۔ جو انہوں نے شو کیا ہمارا لائے عمل نہیں ہے، ہائی کورٹ کے ججز کا لائے عمل ہونا چاہیے، ان کو جو ہے اپنے احکامات منوانے چاہیے، اور اگر فرض کرے وہ اتنے پہ بس ہیں کہ ان کے احکامات نہیں مانے جا رہے تو ان کو جو ہے پھر عدالتوں کو تالے لگانے چاہیے۔ سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ ججز اگر اپنے احکامات نہیں منوا سکتے تو ججز کو چاہیے کہ وہ عدالتوں کو تالے لگا دیں۔ اسی حوالے سے آج علیمہ خانم صاحبہ نے بھی گفتگو کی، انہوں نے علیمہ خانم نے کہا کہ ججز انصاف دینے کے لیے نہیں بیٹھے، بلکہ ججز کو جو حکم آتا ہے وہ یہ ججز وہی کرتے ہیں، لکھی لکھائی چیز آگے بتا دیتے ہیں، سنا دیتے ہیں فیصلہ۔ علیمہ خانم صاحبہ کے وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ جاری کیے گئے تھے، آج انہوں نے وارنٹ گرفتاری وصول کیے اور ان کی تعمیل کروائی گئی اسلام آبادی کورٹ میں، اور انہوں نے پولیس کو آفر کی کہ مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہو تو میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، لیکن پولیس نے کہا نہیں۔ تو اس وقت دیکھیں یہی عمران خان مسلسل علی امین گنڈا پور کو کہہ رہے تھے کہ علی امین گنڈا پور لوگ تمہارے ساتھ ہیں، عوام تمہارے ساتھ ہے، مت یہ حرکتیں کرو، مت یہ کام کرو جو تم کر رہے ہو، لیکن انہوں نے مسلسل عمران خان سے بے وفائی کی۔ لیکن اب سہیل آفریدی ایسا جو ہے وہ نہیں کر رہے۔ آج سہیل آفریدی نے صحافیوں کو یہ بھی بتایا کمرہ عدالت میں کہ صنم جاوید کے حوالے سے گرفتاری کے حوالے سے رپورٹ پولیس نے دی، اس سے وہ مطمئن نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ ابھی وہ جو جسے کہتے ہیں کہ بڑے پیمانے پہ انتظامی طور پہ شاید ابھی وہ کوئی تبدیلیاں نہ کریں، اور جو بیوروکریٹ تعاون نہیں کرے گا تو اس کو وہ تبدیل کریں گے۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔